بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ میں بہت نازک دل لڑکی ہوں، بہت ڈرتی تھی زمانے سے، خاص کر اس لمحے سے جب میں کسی کی ہمسفر بن جاؤں۔ وہ کیسا ہوگا؟ اگر وہ گالی دینے والا ہوا، یا وہ روکھے مزاج کا ہوا، یا ہماری سوچ نہ مل سکی، تو میں بہت ڈرتی تھی۔ ایک خوف مجھے خواب نہ دیکھنے دیتا تھا۔ میرے امی ابو بھی نہیں ہیں، میرے چاچو اور چاچی نے مجھے پالا ہے۔ میں نے امی ابو کو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا۔ دادی نے بتایا تھا کہ میں ابھی 1 سال کی تھی کہ ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی۔ میں کسی معاوضے میں بچ گئی۔ چاچو اور چاچی سب مجھے بہت پیار دیا کرتے تھے، کبھی امی ابو کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ لیکن میرے چاچو کی بیٹی میری آپی، ان کی شادی 2 سال رہی، پھر طلاق ہو گئی۔ اس طلاق کی ذمہ دار مجھے ٹھہرایا گیا، کیونکہ آپی کا شوہر مجھے پسند کرنے لگا تھا، جبکہ میں ان سے پردہ کرتی تھی۔ میں الحمدللہ حافظہ ہوں، سکول کی تعلیم اور نہیں، میرے پاس دین کی تعلیم ضرور ہے۔ میں پاپڑتا لڑکی ہوں، لیکن آپی بھی مجھ پر شک کرتی تھی۔ پھر میرا ان سے جھگڑا رہنے لگا۔ آپی جب بھی اپنے شوہر سے جھگڑا کر کے آتی، مجھے برا بھلا کہتی، گالیاں دیتی، میرے لیے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتی۔ میں چپ ہو جاتی۔ گھر والے مجھے اتنا ذلیل کرنے لگے، بات بات پر میری کردار کشی کرنے لگے۔ ہر گزرتا دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ میں صفائی دیتے دیتے تھک گئی۔ آپی مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی۔ ایک بار ابلتا ہوا پانی جان بوجھ کر مجھ پر گرا دیا۔ کہنے لگی، ہاتھ سے دیچکی چھوٹ گئی۔ رات جب چاچو آئے تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میں کافی جل گئی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ کس کو سناتی بھلا اپنے درد؟ دادی بھی اللہ پاک کے پاس چلی گئی۔ میں بیٹی سے نوکرانی بن گئی۔ چاچی جان مجھے کہتی کہ تم منحوس ہے، مجھے بد دعا دیا کرتی تھی، تم کوئی طوائف بن جاؤ۔ میں بہت روتی۔ مجھے اپنے امی ابو کی بہت یاد آتی۔ کاش میری امی ہوتی تو میں ان کو سب کچھ بتاتی۔ بابا سے کہتی، مجھے کتنا غلط بولا جاتا ہے، مجھ پر طرح طرح کے الزام لگتے ہیں۔ چاچو کبھی کبھی میری طرف داری کرتے، مگر چاچی ان کو بھی خوب سناتی۔ پھر انہیں اپنی بیٹی کا بھی غم تھا، وہ بھی چپ ہو جاتے۔ اور پھر ایک دن چاچو نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ چاچی کہتی تھی، کسی طلاق والے کے ساتھ کر دو، ہم اس منحوس کو جہیز نہیں دے سکتے۔ میں چاہتی تھی کہ خودکشی کر لوں، لیکن سجدے میں اللہ سے مدد بھی مانگا کرتی تھی۔ پھر ایک دن رشتے والی میرے لیے ایک رشتہ لے کر آئی۔ کہنے لگی کہ لڑکا غریب ہے، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں، ماں ہے بس، اسے جہیز بھی نہیں چاہیے۔ چاچو نے پہلے انکار کر دیا کہ فراڈیے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے بھی ایک دھوکہ کھا چکے تھے۔ چاچو کو پتا تھا کہ میرا ان کے داماد کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا۔ ہاں، البتہ وہ مجھ پر بری نظر ضرور رکھتا تھا، اور طلاق کی وجہ بھی کچھ اور تھی، مگر چاچی اور آپی نے سارا الزام مجھ پر لگایا ہوا تھا۔ اب چاہتی تھی کہ میری زندگی بھی اذیت میں گزرے۔ خیر، بات بڑھتے بڑھتے رشتہ طے پایا۔ میں بہت پریشان تھی اور ڈر رہی تھی اپنے انجام سے، کیونکہ میری شادی نہیں کی جا رہی تھی، بس مجھے گھر سے نکالا جا رہا تھا، ایک بوجھ اتارا جا رہا تھا۔ رشتے والے نے بتایا تھا کہ لڑکے والے بہت قریب ہیں، لیکن جب بارات آئی تو بڑی بڑی مہنگی کاریں تھیں، جیسے کسی شہزادے کی شادی ہو۔ سارا گاؤں حیران تھا، چاچو چاچی بھی سب پریشان ہو گئے، لیکن کسی نے کوئی بات نہ کی۔ نکاح ہوا اور میں رخصت ہو گئی۔ میں بہت روئی۔ جاتے ہوئے آپی کے پاؤں کو چھوا تھا، چاچی سے بھی معافی مانگی۔ جب میں سسرال پہنچی تو ایک عالی شان گھر تھا، پھولوں کی برسات سے میرا استقبال کیا گیا۔ راحیل نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ راحیل مجھ سے کہیں زیادہ پیارا تھا۔ جب سب رسمیں ختم ہو گئی، میں ڈر رہی تھی اور میرا جسم کانپ رہا تھا۔ راحیل میرے پاس بیٹھا میرا ہاتھ تھاما اور میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں جانتا ہوں بہت سوالات ہیں آپ کے ذہن میں، سب کے جوابات مل جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ چلیں پہلے شکرانے کے نفل ادا کر لیں۔ وضو کیا، نوافل ادا کیے۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن کیسے کہتی کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ بھوک لگنے سے میرا شوگر لیول کم ہو جاتا تھا۔ میں نے ڈرتی ہوئے کہا، کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ راحیل مسکرانے لگے، میرے سر پر آہستہ سے تھپڑ لگایا، پیار سے کہنے لگا، چلے آئیں میرے ساتھ۔ مجھے کچن میں لے گئے، فریج سے آئس کریم نکالی، میری طرف بڑھائی، پھر خود اوون میں چاول گرم کرنے لگے۔ میں بہت عرصے بعد آئس کریم کھا رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، نہ جانے کیوں دل گھبرا رہا تھا۔ راحیل نے میرے آنسو صاف کیے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ماہم یہ آنسو کیسے؟ بھلا میں چپ تھی۔ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگے، پھر ہم کمرے میں آ گئے۔ میرا سر اپنی گود میں رکھا اور کہنے لگے، میں نے آپ کو دیکھا تھا،
ایک دن آپ ڈاکٹر کے پاس آئی تھی، آپ کافی جلی ہوئی تھی، آپ کے چاچو پاس تھے، آپ ان سے کہہ رہی تھی چاچو بہت پریشان ہے نا آپ میری وجہ سے۔ آپ کے چاچو روتے ہوئے کہہ رہے تھے بیٹا میں بہت مجبور ہوں، میں اس لیے پاس والے بیڈ پر ہی لیٹا ہوا تھا، میں بھی اس دن کافی بیمار تھا۔ آپ نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میرا دل آپ کے سجدے میں گر گیا۔ آپ کے چاچی کسی کو اپنے گھر کا ایڈریس دے رہے تھے، بس پھر رشتے والی کو بھیج کر سب کچھ ممکن بنایا۔ رحیل کی اپنی کریانے کی دکان تھی، اللہ نے ان پر بہت رحمت کی ہوئی تھی، اچھا خاصا کماتے تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے۔ ان کو دیکھ کر مجھے زندگی سے محبت ہونے لگی، میری ہر چھوٹی سی چھوٹی خواہش بھی پوری کرتے، جیسے میری دنیا ہی بدل گئی ہو۔ ان کو کبھی غصہ بھی نہ آتا، ہاں بس کبھی کبھی بچوں کی طرح ناراض ہو جاتے، پھر میرے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ جب پہلا بیبی آنے والا تھا مجھے تو پلکوں پر بٹھا لیا، کھانا تک مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتے، گھر کے کام کرنے کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی، میں کوئی کام کرنے کا کہتی تو مجھے ڈانٹنے لگتے۔ راحیل نے میری زندگی میں سکون بھر دیا، مجھے مہنگے ہوٹلز میں ڈنر کے لیے بھی لے کر جاتے، اور ایک میں ہوں کہ ان کے بازو پر سر رکھے بنا نیند نہ آتی۔ آج ہماری شادی کو 15 سال گزر گئے، ماشاءاللہ 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ راحیل نے کبھی مجھے سخت لہجے میں پکارا ہو۔ کبھی کبھی چاچا چاچی کے گھر بھی لے جاتے ہیں، چاچی نے آپی کی بھی دوسری جگہ شادی کر دی، مگر آپی کو وہاں سے بھی طلاق ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ آپی اپنے دوسرے خاوند پر شک کرتی تھی، انہیں کسی لڑکی یا کزن وغیرہ سے ہنستا ہوا دیکھتی تو گھر میں فساد کھڑا کر دیتی، بس اسی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ ایک دن چاچی نے بھی مجھ سے یہ کہتے ہوئے معافی مانگ لی کہ سارا قصور ان کی بیٹی کا تھا، راحیل نے مجھے 3 عمرے اور ایک حج بھی کروایا ہے۔ میں کیا تھی، مجھے کیا بنا ڈالا، میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوا، لیکن اللہ پاک سب بہتر جاننے والا ہے، کس کو کب اور کیا عطا کرنا ہے۔ مجھے تھوڑی سی بھی تکلیف ہو تو وہ بچوں کی طرح تڑپنے لگتے ہیں، کبھی کبھی تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں، ان مردوں کو بتانا جو اپنی بیوی کو گالی دیتے ہیں، مارتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ میرے راحیل جیسے شہزادے بھی ہوتے ہیں جو کسی دکھوں کی ستائی ہوئی لڑکی کو شہزادی بنا لیتے ہیں۔ راحیل کے بنا میرا ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، وہ ہمیشہ میرے جسم میں روح بن کر رہیں۔